الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام اسحاق حسینی شہر سی گیس بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یہ مدنی چینل پر دیکھا گیا ہے کہ نگران شورا یا حضرت امیر اہل سنت کھال پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے یہ کھال ہے آیا کہ اس قسم کا قالین ہے؟ جزاکم اللہ. یہ الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کا بہت پرانا معمول ہے کہ آپ بکری کی کھال پر بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے کہ اور اس کی وجہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ بکری کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، شیر کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا بہت پرانا معمول ہے، مگر ایک وقت تک یہی رہا کہ یہ باپا ہی کی حادثہ سمجھا گیا کہ امیر سنت ہی کی ترکیبیں کوئی نہیں کرے گا. مگر آپ کی تمنا ہے کہ یہ ساری چیزیں عام لوگ بھی کیوں نہ اختیار کریں. تو پھر ہم مدنی چینل پر بھی اس کو لے کر آئے اور اپنے طور پر وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر اسلامی بھائی اس کھال پر بیٹھنے کی ترکیب بناتے ہیں. مدنی چینل پر دکھانے کی وجوہات بھی ہیں کہ اس سے دیکھنے والوں کو رغبت ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے. یہ کافی چیزیں مدنی چینل پر قصد نہ دکھا. چٹائی آپ کو قصد نہ دکھا. اب چٹائی کے بغیر بیٹھ تو سکتے ہم لوگ، مگر چٹائی دکھاتے کہ یہ وہ شے ہی جو ہم بھول گئے، یاد دلا رہے ہیں ہم آپ کو. آپ کو قصدن مٹی کے پیالے، مٹی کے برتن دکھاتے ہیں کہ یہ وہ شے تھی جو ہم بھول گئے، آپ کو یاد دلاتے ہیں. تو ایسے کئی ہمارے مدنی چینل پر آپ مناظر دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے، تو یہ تو یاد دلا رہے کہ آپ بھول گئے یہ کیا ہے. ہم آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا کروانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے. آپ پوچھو تو ہم بتائیں گے کہ یہ وہ ہے جو آپ بھول گئے ہو. اتنی اور چیزیں ہمارے ارد گرد جمع ہو گئی ہیں اور ان کا ایسا ڈھیر لگ گیا کہ ہماری اصل چیز اس کے پیچھے چپ گئی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا جھانک کر دیکھیں یہ پیچھے کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہماری بہت پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی اشیاء ہیں جنہیں ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا، اور بعض ان میں سے وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، جنہیں ہم بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی پر سنت اپنانا بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی، سنت اپنانا بھول گئے. سنت اپنانا بھی بھول گئے اور سنتیں ہیں کیا کیا یہ بھی بھول گئے. نالج آف سننا بھی نہ. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے رہیں گے تو مدنی چینل تو یہ یاد آتی رہیں گی چیزیں. یہ صرف چینل ہی کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ بولو گے یہ چینل ہی کے لیے نہیں. یہ آپ کوشش کریں جن جن سے ہو سکے اپنے گھروں میں اس کو اپنی ذات پر اس کو نافذ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں خود ہی آپ محسوس کریں گے. تو یہ لیجیے بھی اور اس کو اپنے استعمال میں بھی لائیے. مدنی چینل پر لانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے تاکہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے گھروں میں یہ چیزیں داخل ہوں اور یہ ہمارے استعمال میں آ جائیں. اس میں ایک مدنی کے بارے میں بھی اسلاف کی تہذیب کیا تھی یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں. کھانے کے معاملات کے معاملات کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بھی بتائیں کہ اسلاف کرام کیا کیا کرتے تھے، ان کے کھانے کا انداز کیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، رہن سہن کا انداز کیا. ہم خود تو یعنی کچھ شاید جو بڑے بوڑھے ہونے یاد ہے، مگر آنے والی نسل آہستہ آہستہ نئی تہذیب میں اس طرح جو ہے وہ آنے والی نسل کو تو حضور ایک بہترین پورسلین کروکری یاد ہے اور کانٹا اور چاقو کیا بولے نائف وہ یاد ہے. اور وہ بھی ایسا دماغ کر دیا کہ کانٹا الٹے ہاتھ میں دے دیا، چاقو سیدھے ہاتھ میں دے دیا، اس سے کاٹو اور اس سے کھاؤ. کانٹے سے کھاؤ وہ بھی الٹے ہاتھ سے کھاؤ. ہم تو الٹے ہاتھ سے کھائیں گے، ہم کھڑے کھڑے کھائیں گے تو تم کھڑے کھڑے کھانا. ابھی آج کل چلتے کھاتے ہیں لوگ، چلتے چلتے کھاتے ہیں. میں پریشان ہوں یہ اڑتے اڑتے کب کھائیں گے. ایسے اس میں ایک اور بات جو کریں گے یہ کریں گے کچھ سمجھ نہیں آتی. لیٹے لیٹے کھائیں گے تو لیٹے لیٹے کھائیں گے، جو دکھاؤ یہ وہ کریں گے. اب یہ دیکھا کہ آپ جو دیکھتے ہو نا وہ کرتے ہو، ہم آپ کو یہ دکھایا یہ بھی کرو. یہ
یہی بات آپ جو دیکھتے ہو وہ کرتے ہو. تو ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری تہذیب سے ہے, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین کے کردار کی جھلک. اچھا یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں امیر سنت کی سیرت کے حوالے سے, ایسا نہیں ہے کہ چینل آنے کے بعد ہم یہ لائیں. میں باپا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ چینل آنے کے بعد یہ لایا گیا ہے, یہ باپا کی زندگی کا حصہ تھا, اس حصے کو چینل پہ لایا گیا. یہ باپا چینل پر آ کر یہ نہیں ہوئے, یہ تھے ہی ایسے, اور ہم کرتے تھے کہ یہ جیسے ہیں ان کو دیکھے کون. یہ آپ کو عرض کروں, ہم جب باپا کے ساتھ بیٹھتے تھے یہ امیر سنت کی ادائیں دیکھتے تھے, ان کا سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے. آپ کو یقین دلاؤں ہم کو یہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ یار ہم وہ 5 10 15 500 1000 10,000 افراد بیٹھ گئے اور سن لیا. اس پوری قوم کو یہ جو 200 سے زیادہ ممالک ہے ان میں بسنے والے کئی لوگ ہیں, ان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی کروڑوں 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 کی تعداد ہے, ان کو کب پتہ چلے گا کہ یار یہ ہے کیا, اس دنیا کے ایک خطے کے ایک حصے میں ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح ساری دنیا کے اندر انخلا برپا کر رہا ہے. یہ سوچتے تھے ہم. کیمرے مل گئے, بھیج دیا ساری دنیا میں, جاؤ بند توڑ دیا, فیض کا دریا بہہ گیا. الحمدللہ یہ بند ٹوٹا ہے, فیض کا دریا بہہ گیا. اب جو غوطہ لگانا چاہے لگا دے. اب آپ کی مرضی ہے کہ دور بیٹھ کر اس کے بخارات کے مزے لو, یا ہلکا ہلکا ہاتھ وغیرہ بھی گیلا کر لو, یا آپ کی مرضی ہے کہ نال. میں کہتا لگا دو غوطہ. موتی ملتا اس غواص کو ہے جو سمندر کی تہ میں چلا جائے. حق حق حق. ساحل پر بیٹھے نمائشی بلبلوں کے مزے لینے والوں کو کچھ نہیں ملتا, بس ایک سرور ملتا ہے, لطف ملتا ہے. موتی تہ میں جانے والے کو ملتا ہے. تو تہ میں جانے والے غواص بن جاؤ, غوطہ خور بن جاؤ, انشاءاللہ تعالی بہت موتی ملیں گے. تو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ ساری چیزیں باپا کی زندگی کا حصہ تھی. مٹی کے برتن, یہ کھانے کے انداز, یہ نیتیں, یہ ربڑ میں ہمیں چینج نہیں کیا. جب تو چینل ہے لوگ کیا کہیں گے, یہ لوگ کیا کہیں گے نا, یہ ہم وہیں سے چلائے ہیں. یعنی چینج نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, چادر ہٹا دو لوگ کیا کہیں گے, کھال ہٹا دو لوگ کیا کہیں گے. یہ چادر, یہ کھال, یہ ساری چیزیں تھیں, یہی تو وہ ادائیں تھی جس کو دکھانا چاہتے تھے. اب یہ چینل آنے کے بعد ادائیں کیسے بدل دیں. یہی تو وہ ادائیں تھی جن پر یہ نوجوان قربان ہو رہا تھا. اللہ اللہ اللہ, یہی تو وہ ادائیں تھی. اور آج بھی انہی اداؤں پر قربان ہوتے ہم کو پیغام ملتے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے جن کو آپ کہتے ہیں سمجھدار اور بڑے بڑے اقتدار اور صاحب منصب لوگ جو ہمیں اپنے تاثرات دیتے ہیں, مدنی چینل پر دیتے ہیں تاثرات, علماء مشائخ کے جو تاثرات. آپ دیکھو تو صحیح یار, خبریں دیکھو. ہم تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ خبر میری نہ چھوٹے. جیسے دنیا بھر کے کئی معاملات مجھے خبر میں دعوت اسلامی سے متعلق ہے, دعوت اسلامی کی مدنی خبریں پتہ چلتی ہیں. ہم واقعی پہچانتے نہیں ان لوگوں کو. ابھی 2 دن سے چند دنوں سے کوئی شخصیات اور یہ یونیورسٹی پڑھے لکھے نے, یہ PhD کیے نے, وہ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ کیسے قریب آئیں گے. یہ پڑھے لکھے لوگ قریب تو آ رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں. ان کو سب وہ یہ پڑھے لکھے بچے نہیں ہیں, یہ سمجھدار ہے, دنیا دیکھے ہوئے لوگ. ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ سب جانتے ہیں. دیکھیں عمل نہ کرنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن حقیقت کو تسلیم نہ کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے. حقیقت کو تسلیم کرتی ہے قوم, عمل نہیں کر سکتی. ہم دعا کرتے اللہ عمل کا جذبہ بھی عطا کرے. تو یہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت کی سادگی بڑی اچھی لگتی ہے. آپ نے سنا, کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے, اور بالکل جانتے نہیں ہوتے, ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی ہوں گی, مگر چینل پر دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ, بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب جو ہے نا آپ کی بڑی عمر کے, ہم کو ان کی سادگی بڑی اچھی لگتی ہے. بلکہ ہم کو ہند سے فون آتا تھا, بتاتے تھے کہ غیر مسلم بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کا وہ آتا ہے نا بڑا, ہم کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہے تو یہ جس اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ بھی ایسا اچھا لگ جائے گا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو دنیا کے کئی کفار مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل دیکھ کر اسلام قبول کیا انہوں نے.
عبداللہ نام ان کا رکھا تھا. آپ تو تھے اطہر بھائی، وہ جو ہمارے مولم تھے قافلہ کوٹ سے، بتا رہے تھے کہ ایک اسلامی بھائی نے مدنی چینل پر ایک سلسلہ دیکھا، بیان دیکھا، وہ برسوں سے شرابی تھے، برسوں سے شراب پیتے تھے اور جوئے کھیلتے تھے، یہ بری لتیں تھی، بدکاری کی عادتیں تھی. بس وہ مدنی چینل پہ بیان دیکھا اور میرا خیال 3 یا 4 مہینے ہو گئے، یہ بتا رہے ہیں 3 یا 4 مہینے ہو گئے، انہوں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے جس کے عادی تھے. مدنی چینل نے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ جس بہار کا نگران شورا ذکر فرما رہے ہیں، ان معلم اسلامی بھائی نے بتایا کہ الحمدللہ ان اسلامی بھائی نے جو اپنے گناہوں سے توبہ کی، بالخصوص شراب نوشی اور بدکاری کے معاملات سے توبہ کی. نگران شورا دامت برکاتہ علیہ نے پچھلے دنوں شراب کی مذمت پر بیان فرمایا تھا، اور وہ بیان الحمدللہ انتہائی اہمیت اور بہت زیادہ زبردست کیفیت کا حامل تھا، جس کا نام بھی رکھا گیا برائیوں کی ماں. شراب کی مذمت پر اور شراب نوشی کی مذمت پر یہ بیان الحمدللہ نگران شورا دامت برکاتہ علیہ نے کیا تھا، اور جس سے الحمدللہ رب العالمین سن کر ایک تعداد نے ثم الحمدللہ توبہ کی. ان میں سے ایک وہ اسلامی بھائی بھی تھے، اور الحمدللہ رب العالمین اس بیان کو اس قدر سراہا گیا کہ مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ رب العالمین اس بیان کا اب تحریری رسالہ برائیوں کی ماں کے نام سے الحمدللہ شائع بھی کر دیا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، اور مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ آپ اسے تحریری طور پر حاصل بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر علی شاہ تاری اٹک شہر سے. حاجی صاحب سے سوال ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا گیا تھا، اس میں ایک شعر تھا کہ عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو. اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ کس موقع کی وضاحت سے ہے، مناسبت سے ہے. عمر بھر تو یاد رکھا، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا. جب دنیا میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، امت کو یاد رکھا. حق حق حق. معراج پر امت کو یاد رکھا. اور کتنے مقامات ہیں جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا. رات بھر وقف دعا ہو. تو دنیا میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو. تو کیا قیامت کے دن آپ بھول جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہاں یاد رکھا تو ہمیں وہاں نہیں بھولیں گے، ماشاءاللہ وہاں بھی یاد رکھیں گے. بلکہ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ بھی مولا عرض کر دو، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو. اللہ 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 اللہ. کیا کہ یہ بھی عرض کر دو کہ بھول گئے تو کیا ہوگا. اللہ اللہ. وہ ہو جو تم پر گرا، گرا عزیز علیہ ما عنتم، کہ ہمارا مشقت نے پڑھنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں گرا ہوتا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس کے جلوے دیکھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ بھی مولا عرض کر دو، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو. وہ ہو جو تم پر گرا ہو، وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو، وہ ہو جس کا نام لے کر رات دن وقف دعا ہو، کہ ہمارے لیے رات دن دعائیں کرو، ہماری نجات کے لیے دعائیں کرو. ہم تو پھنس جائیں گے آقا. اور شاد ہو ابلیس ملعون، غم کسے اس قہر کا ہو. آقا آپ کو غم ہوگا کہ یہ خوش ہو تو یہ تو کیسے گوارا ہوگا. آقا تم کہو، واللہ تم کہو، جان و دل تم پر فدا. پھر آقا اعلیٰ حضرت خود ہی آخر میں بارگاہ رسالت میں کرتے ہیں، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کشا ہو. حق. باپا نے بھی ایک شعر اسی طرح کا لکھا ہے نا، وہ آقا کا گدا ہو کر، آقا کا گدا ہو کر عطار کیوں گھبرائے،
عطار کیوں گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا، گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا۔ ابھی جو آپ نے شعر پڑھا، نہ گھبرا قبر و حشر سے عطار، تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار، تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار، وہاں حامی تیرا آمینہ کا لاڈلا ہوگا، وہاں حامی تیرا آمینہ کا لاڈلا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ظفر عباسی عسکری 14 راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میں عرصہ 6 سال سے حضرت صاحب کا مرید ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت کی وجہ سے حمید صاحب سے متاثر ہوا ہوں۔ نگران شورا سے میرا سوال ہے، محرم الحرام میں بالخصوص 10 محرم کو منانے کا شرعی طریقہ ارشاد فرمائیے، شکریہ۔ 10 محرم الحرام یہ بڑا ہی مقدس بابرکت دن ہے، اور یہ صدیوں سے بابرکت محترم اور مکرم چلا آ رہا ہے، تو اس میں نیک اعمال کیے جائیں۔ 9، 10 یا 10، 11 کا روزے کی رکھنے کی ترغیب اس میں دی جاتی ہے، روزہ رکھا جائے، نوافل پڑھے جائیں، کثرت درود و سلام ہو، اور جتنا ہو سکے نیاز و لنگر کر کے اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا انتظام کر کے 10 محرم الحرام کے لیے ان کی مناسبت سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی کوئی ترکیبیں کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ بلکہ مفسر شیخ حکیم محمد مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس روز آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ اس وقت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ تو یہ چند محرم الحرام کے جو آپ نے یوم عاشور 10 کا پوچھا، تو یہ ہے روزہ رکھنے کی اس کی بڑی برکت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورے کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ عاشورے کا روزہ جب بھی رکھے تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔
حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی. تو یہ چند عاشورے کے حوالے سے مدنی پھول میں نے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ آئینہ قیامت کے صفحہ نمبر 97 اور 98 سے آپ کو پڑھ کر بیان کیا ہے. ماشاءاللہ مرحبا. تو آپ دیکھیے اگر آپ یہ کتاب لے کر تقسیم کریں تو کتنوں کو فائدہ ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھائی صاحب یہ بھی ملتا ہے نا کہ آپ تو 3 دن سے بھی کئی زیادہ دن غالباً 6 دن یا 7 محاصرہ رہا تھا اور ظلم و ستم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا اور مظلوم اللہ مظلومیت کے عالم میں آپ کو شہید کیا گیا. بلکہ آپ کو تو امیر المومنین تھے, کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ اکبر, مگر امت کی خیر خواہی. مدنی پھول عطا فرمانا ضبط کمال ضبط برداشت میرے ذہن میں بات بہت برداشت تھا. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال درجے کی محبت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کہ عین اس وقت کے جب کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو آپ کے دروازے پر کھڑا کر دیا. اللہ اللہ اللہ, یہاں سے کوئی جا نہ سکے ان کے پاس, مگر وہ بلوائی جو تھے کود کر آئے. اللہ 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 اللہ. اور آپ کو خیر شہید کر دیا گیا. تو ان بزرگوں کی اصالت ثواب کے لیے مسلمان کا خون نہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہ گرنے پائے. اللہ اللہ, کتنی ان کی احتیاط تھی. تو ان بزرگوں کی اصالت ثواب کے لیے یہ 3 دن قافلوں میں سفر. یہ بھی یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا جو ہے نا یہ حالت سفر میں ہی ہے. اللہ 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 کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کی حالت اور سفر میں ہی یہ واقعہ ہوا اور 3 دن تک وہاں رہے. 3 دن تک 7 محرم الحرام غالباً پہنچے, 8 9 10 کو یہ مارکا ہوا. تو 3 دن آپ اس حالت میں رہے. تو ہم ان شہداء و اسیران کربلا کے صالح ثواب کے لیے 3 دن قافلوں میں سفر کریں اور اللہ کرے کہ وہ روز جس کو یوم عاشور کہتے ہیں اسے خاص ہم اللہ کی راہ میں گزاریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. عموماً جو ہے وہ بڑے دن جب آتے ہیں نیاز فاتحہ کے اندر جو ہے وہ عوام اہل سنت مصروف ہوتی, تو ایک وہ دیکھا گیا کہ نمازوں کے حوالے سے جو سستی, جو رات بھر کھچڑے میں مصروفیت, دن میں دیگر کاموں میں مصروفیت, تو یہ سارے کام جو ہم عاشورہ کے دن ہم نے کرنے ہی ہیں اور جو ایک نماز جو اہم ہے اس کی طرف سے جو بے توجہی عموماً ہو جاتی ہے. سب شیطان جو ہے نا یہ اتنا مکار ہے کہ یہ چھوٹے نفع دکھا کر بہت بڑے نفع میں ہم کو محروم کر دیتا ہے. یہ شیطان کی شرارتیں ہیں. اگرچہ یہ ثواب کے کام ہے اگر شریعت کے مطابق کیے جائیں, نیاز, لنگر, یہ پکانا کھلانا یہ سب ہیں اچھے کام, مستحب کام ہے, مستحسن ہے, سارے ثواب ہیں, جبکہ یہ شریعت کے مطابق ہو کہ اس میں حقوق اللہ حقوق العباد تلف نہ ہو, اس میں کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو, ظلم نہ ہو, بدماشی نہ ہو اور مطلب کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو جس سے مسلمانوں کو ایذا پہنچے, چندہ لینے کے نام اس انداز سے ہو. لیکن ان کاموں میں مشغول ہو کر اپنی نمازیں قضا کر دینا اور لوگوں کو تکلیف دینا, پھر معاذ اللہ موسیقی گانے باجے سننا, پھر لہو یعنی کھیل تماشے اور ان تمام چیزوں میں مصروف ہونا, پھر نیاز تقسیم ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, نیاز تقسیم ہو رہی ہے, ظہر کی جماعت چلے گی, آپ قریب مسجد ہے, جماعت مستحبہ موجود ہے اور آپ نیاز تقسیم کرنے میں لگ گئے, چلو بعد میں ظہر پڑھ لیں گے, بعد میں نماز پڑھ لیں گے. جماعت واجب تھی, یہ کام واجب نہیں ہے. جماعت واجب تھی, نماز پڑھنی لازم تھی. لیکن حضور ایک بات عرض کروں کہ عموماً جو اس طرح نماز جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو نماز و جماعتوں کی ویسے ہی پابند نہیں ہوتی. تو بعض لوگ کھائی نہ کھائی اڑا دیتے ہیں کہ یہ نیاز کی وجہ سے انہوں نے نماز و جماعت چھوڑی, ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا, ورنہ ایک تعداد ہے اس وقت بھی نماز پڑھنے جا ہی رہی ہوتی ہے. یہ ان کی سابقہ سستیاں ہوتی ہیں, بلکہ بعض ان میں بے نمازی ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے جو بے نمازی ہوتی ہے, لیکن چونکہ بس یہ محبت کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت سے اور اس طرح, تو یہ دین آتے ہیں تو یہ اس محبت کو کا یہ اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا اصل قرب وہ فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. کہ فرائض ترک کر کے ہم کیا حاصل کریں گے؟ تو اصل فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے
اور جن کا آپ یاد منا رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منا رہے ہیں، وہ اس عالم میں بھی کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، یہ نمازوں اور جماعتوں کا اہتمام ہو رہا ہے کربلا کے میدان کے اندر، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ جی پوری رات جو ہے وہ امام حسین سجدے میں پڑے رہے، شب عاشور رات بھر عبادت کرتے رہے، اور واقعات کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور تو اب یہ دیکھیے کہ اب جن کی یاد منا رہے ہیں ان کی ادا کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو نمازی تھے، بلکہ نمازی بنانے والے تھے، ان کی نگاہوں سے تو لوگ نمازی بن جاتے تھے، تو اور ہم انہی کی یاد بنائیں، ان کے اصال ثواب کے لیے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کے اصال ثواب کے لیے ہم نیاز کریں اور نماز چھوڑ دیں؟ تو آپ ہم باپا کا یہ مدنی پھول اپنی گرہ سے باندھیں، ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں۔ نماز پہلے، اول نماز، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے، کھائے نہ کھائے کسی مطلب کو ہم پر کیوں تنقید کرنے کا موقع ملے، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ یہاں بالکل شیطان کو کسی قسم کا وار نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جاگنے کی فضیلت جو ہے وہ ویسے ہی عموماً لوگ جاگتے بھی ہیں کھچڑا بناتے ہوئے، عموماً کھچڑے میں مصروف ہوتے ہیں، عبادت کے لیے وقت نہیں مل سکتا یا نہیں نکال پاتے، تو اب اس میں جو ہے وہ جیسے حدیث مبارکہ کے مطابق فجر اور عشاء باجماعت ادا کرے تو پوری رات جو ہے وہ قیام کا اور عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ کھچڑا بھی بنے تو شب بیداری کی فضیلت۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب ہو سکتا ہے، جی جی، لیکن اصل میں یہ ان مطلب بیچاروں کا نماز کا ذہن ہوتا نہیں ہے۔ جن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم نمازوں کو، تلاوت قرآن کریم کو، یا ان امور کو کہ جن کا اختیار کرنا انہی سے ثابت ہے، ترک کر دیتے ہیں، ان کے متعلق سید امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے وسائل بخشش میں ہماری کسی تربیت فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے نا کہ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کا مبارک سر تن سے جدا ہوا تو تلاوت کا یہ ذوق تھا، اور پھر کربلا معلّہ کے واقعات کا اگر ہم ذکر کریں تو فجر کے وقت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے رفقا کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بیان کرنا، اور پھر جو مختلف ترکیبیں آتی ہیں، اس طرح نماز و عبادت و تلاوت کا ذوق اللہ اللہ۔ یہ ذہن بنا لیں کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے کہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اللہ اللہ۔ میں مطلب سچ بولوں گا، جھوٹ سے بچوں گا، میں مطلب وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاروں گا۔ تو علماء نے تو یہ بھی لکھا نا کہ تلواروں کے سائے میں تیروں کے مسلح پر سیدنا امام علی مقام نے نماز ادا فرمائی، اور ہم انہی کے نام پر، انہی کی محبت میں، انہی کے اس امر کو چھوڑے بیٹھے، عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ عمل کا آمین، عمل کا جذبہ آمین بجاہ النبی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب میں بات کر رہا ہوں اشفاق، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے بابا جان کے جو مدنی مذاکرے دیکھے ہیں رمضان شریف میں، تو ان کی برکت سے انشاءاللہ ہم نے داڑھی مبارک بھی رکھ لی ہے اور امامہ شریف بھی سجا لیا ہے، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے رمضان شریف سے لے کر آج تک ہم اپنے کیمپ کی مسجد میں سنتوں برا اجتماع بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پر مدنی بہاریں لگی ہوئی ہیں، اور آپ سے التجا ہے کہ اس مدنی مکالمے میں یہاں پر کچھ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ دعا فرمائیں، اور بابا جان کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی انشاء اللہ عز و جل ہر رکاوٹ دور ہوگی انشاءاللہ، آسانیاں ہی آسانیاں رہیں گی، مگر یہ راہ ایسی ہے کہ یہاں پریشانیاں رکاوٹیں
آتی رہتی ہیں. یہ گویا کہ اس کام کے تقاضے ہیں، یہ آتے رہتے ہیں اور انہی کو فیس کرتے ہوئے چلنا پڑتا. امیر سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا تھا، تحریکیں یہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. اللہ 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 اللہ. تو یہ چلتا رہے گا اور مدنی کام بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. اس میں بالخصوص تہجد کی نماز اور اس میں کی گئی دعا سے مدد حاصل کریں. اس میں بڑی طاقت ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اس ہتھیار کو چھوڑ کر دیگر ہتھیار کے پیچھے بڑھ جائیں، اس سے جو فتح ہوگی نا وہ ہمارا تصور بھی نہیں. اور ایسی پیاری مثبت مدینہ فتح ہوگی اور اللہ نے جب بگے تھکن کے فتح ہو جائے گی. اب دعا کر کے سو جاؤ، اٹھو تو سطح فتح ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسی مدینہ فتح ہوتی ہے، ایسی قرار والی فتح ہوتی ہے کہ وہ ہے نا در مصطفیٰ کی تلاش. وہ تصور کی بات ہوئی، در مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوں مطلب مدینہ ہو جائے گا. دعا کرو یار. دعا تو ایسا ہے کہ باپا سے ایک بڑا پیارا مرتی بولے ایک ملا تھا. باپا کا جو مکان مبارک ہے نا حق تو مکتب ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ صحن ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں نا، مدنی مشورہ وغیرہ ہوتا. تو باپا کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مکتب سے. تو کئی باپا نے فرمایا تھا کہ جیسے کہ میں چلا مکتب سے، اب یہ کمرے سے کمرہ ٹھیک، تو اب جیسے چلے تو یہاں اسلام میں بیٹھے تو خود فرماتے ہیں کہ وہاں سے یہاں تک کتنے قدم ہوئے، چند قدم، یہاں سے وہاں تک چلتے تھے. بعضوں کو میں دعا کر لیتا ہوں اللہ سے، کوئی بھی دعا ہو جائے نا، یا اللہ خیر کرنا، خیر نصیب کرنا، اخلاص نصیب کرنا، یوں کر کے بھائی چلتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی شرط تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہا. آمین. تو یہ دعا ہے نا، دعا اس کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، یا کرتے ہیں تو ہمارے انداز عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو دعا کریں اور دل جمعی کے ساتھ کریں. مطلب دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار چلانے کا بھی فن ہوتا ہے. پھر ہتھیار چلانے میں ٹارگیٹ ہوتا ہے، ہتھیار چلانے میں نظر ہوتی ہے، ہتھیار چلانے میں توجہ ہوتی ہے. حق. اور جہاں پر کرنا ہے وہاں پر اس کا ٹارگیٹ لیا جاتا ہے. سارا وہ جو آپ ہتھیار پر غور کریں، ہتھیار کیسے چلایا جاتا ہے، چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دعا کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے. ایک شخص دعا کر رہا تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے ایک نبی نے ملاحظہ فرمایا کہ دعا کر، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی مدعا پورا کر دیتا. تو ان پر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، ہم آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ یہ دعا مجھ سے کر رہا ہے اور دل اس نے بکریوں میں لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے جا کے اسے کان میں ارشاد فرمایا کہ تو دل بھی تو اللہ کی بارگاہ میں لگا. تو وہ دل سے دعا کی قبول ہو گئی. حق. تو غافل دل کی دعا قبول کیسے ہو؟ تو دعا میں تو بہت توجہ ہونی چاہیے اور یہ امید ہونی چاہیے، بلکہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ ذہن رکھے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر اس کی جو شرائط ہیں، جو اس کے لوازمات، اس کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرے، دعا کریں. تو دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں، کیسی ہی مصیبت ہے، دعا کریں. اور اس کے لیے اوراد و وظائف ہے. ایک تو بڑا مدنی اس میں ایک ورد ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ملا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی طرح مصیبت، پریشانی ہو، تکلیف ہو تو نماز سے مدد مانگیں، نماز کی طرف چلے جائیں، صبر کی طرف صبر کریں. ساتھ ہی ساتھ بزرگوں نے بڑا پیارا عشاق نے وظیفہ دیا ہے اور یہ بڑا مجرب ہے، بڑا ہی اس کے فوائد ہوتے ہیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. بہت سارے مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں. صلاۃ الحاجات ہے تو یہ پڑھتے رہے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت سارے ذریعے جنہیں ہم ترک کر دیتے ہیں، بہت سارے ذریعے چلاتے رہے. کبھی یہ چابی لگائیں، کبھی یہ چابی لگائیں، کبھی یہ چابی لگائیں. کوئی نہ کوئی چابی تالا کھول ہی دے گی. دندانے پورے ہونے چاہیے چابی کے. حق. یہ یاد رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بری صحبت کے اثرات معلوم کرنے اور 3 مقام کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام چننا منع ہے، وہ کون سا مقامات ہے یہ عرض کرنی، اس کا جواب چاہیے. دعوت اسلامی کے لیے میرے منہ میں کوئی زبان نہیں ہے، کیا میں تاثرات دوں. الحمدللہ مدنی چینل دیکھا ہے، ہمارا گھر میں مدنی ماحول بن چکا ہے. اسلامی بہنیں مدنی بروسے کے پابند ہو گئی ہیں، اسلامی بھائی ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. اتنا کرم ہے، ہمیں بھائی بھی ملاقات کے لیے آ جائے سب کی بارگاہ میں تو چادر عطا فرمائی جائے، جب سے اور زیادہ ماحول میں بن گیا ہے ہمارے گھر. سوال سمجھ میں نہیں ہے میرے. کن مقامات پر نام محمد چننا منع ہے وہ بتا دیں. کن مقامات پر نام محمد چمنا منع ہے یہ بتا دیں. غالباً ایک تو خطبے میں، اور کوئی آپ کو یاد آتا ہے؟ قرآن میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے وہاں تلاوت کے دوران انگوٹھے چومنا منع ہی رہے. نماز وغیرہ میں اس میں نہیں چوم سکتے. دوران خطبہ بھی ہے اور خطبے کی اذان میں بھی سکوت اختیار کرنا ہے، صرف سننا ہے. تو یہ چند مقامات یاد آ رہے ہیں جس میں یہ انگوٹھے چومنے کی نہیں چومنے چاہیے، ورنہ چومیں خوب موت سے چومیں. آنکھوں کا تارا ماشاءاللہ، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. رکھو لحد میں جسم عزیزوں، رکھو لحد میں جسم عزیزوں. مجھ کو سنانا، مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد. 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 آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. یہ اپنے جمیل رضوی یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ بڑے ہی زبردست عاشق مرشد تھے. کئی جگہ پر پیر صاحب کو بھولا نہیں. اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ.
جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد. ماشاءاللہ، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مرید کو جو برکت ملتی ہے نا وہ پیر کے ذریعے ملتی ہے. یہ پیر کا صدقہ، پیر کا ذریعہ ہے. تو یہ بڑے عاشق رسول تھے، زبردست مداح حبیب، مداح الحبیب کہلاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والے، بہت زبردست. لیکن اس جو برکت ہے ان کو نصیب ہوئی ہے، لیکن یہ برکت اپنے اوپر نہیں لے رہے، اپنے رضا پہ قربان جاؤ. حق. اور ہم جو آج کر رہے ہیں حق حق حق. ماشاءاللہ. اتار پیا پہ قربان جاؤں، اتار پیا پہ قربان جاؤں، اتار پیا پہ قربان جاؤں، اتار پیا پہ قربان جاؤں. جس نے سکھایا، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد. یہ ہم نے بزرگوں سے سیکھا کہ باپا جب بھی اپنا کلام کرتے ہیں اعلی حضرت کو، قطب مدینہ کو رحمہ اللہ تعالیٰ، دیگر بزرگان دین کو، اپنے اقابین کو بھولتے نہیں ہیں. کئی امام غزالی کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی اعلی حضرت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم مفتی اعظم ہند، اتنے بڑے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن تھے کامل مرید. حق مرید کامل تھے. اپنے کلام میں کئی جگہوں پر اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کرتے ہی رہتے، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ہے. اب اعلی حضرت کی طرف جائیں تو اعلی حضرت بھی اپنے پیر و مرشد کا، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہی رہتے. تو یوں ہمیں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے الحمدللہ عز وجل بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ بندے میں انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے. پھر یہ ایک جذبہ نصیب ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس مرشدین سب، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں وہی ہوں، مجھ پر میں وہی ایک تاریک بدن ہوں. مجھ پر کسی کا ہاتھ پڑا، اس میں روشنی آ گئی. حق. آج جو اس روشنی کی طرف یا اس چمک کی طرف یا اس کوئی بھی ایسی چیز نظر کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے تو وہ پیچھے ایک ہاتھ ہے، پیچھے ایک ہاتھ ہے جو اگرچہ نظر آئے نہ آئے، وہ ایک پیچھے ہاتھ ہے. بس وہ ایک کنیکشن ہو گیا، کنیکشن ہو گیا، یہ جگہ روشن ہو گئی. اب لوگوں کو یہ روشن چیز نظر آ رہی ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے. جس دن یہ ہٹے گا پھر یہ وہیں کے وہیں آ جائے. تو جو کچھ ہے نا یہ پیچھے کا کنیکشن ہے، اور اس کنیکشن کے پیچھے اس کا کنیکشن، اس کنیکشن کے پیچھے اس کا کنیکشن ہے. یہاں تک یہ سارے کنیکشن جڑتے ہیں میرے آقا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، اور ان کے سارے سلسلے جڑتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھ میں کمال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. میرے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہم خود نہ تھے کبھی راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، کہ ہم خود کل نیکی پر نہ تھے، اور ان مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت نے، آپ کی صحبت نے، آپ کی قربت نے، آپ کی نظر نے، آپ کے فیضان اثر نے آج ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دیا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دامن کرم سے ہمیشہ وابستہ رکھے، ان کے فیضان کرم سے ہمیشہ استفادہ کرنے والا رکھے، ہمیں ہمیشہ اپنے مرشد کامل دامت برکاتہم العالیہ کا باوفا بنائے، ہمیشہ ان کے دامن کرم سے جڑ کر دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا عظیم جذبہ عطا فرمائے، یعنی ہمیں احسان فراموش نہ بنائے۔ آمین آمین آمین۔ ہمیشہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے نا، اس کا احسان مند رہنے، وہ اس کا احسان ہے، بس ہمیں احسان فراموش۔ وہ دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی شخص احسان کر دیتا ہے نا، تو ہم زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھتے ہیں اور کبھی اس کے آگے لب کشائی نہیں کرتے، کبھی اس کے آگے ہم کوئی جرت نہیں کرتے کس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ جو مصیبت میں کام آ جائے، پریشانی میں کام آ جائے، کوئی تکلیف آپ کی دور کر دے، کوئی قرضے میں آپ کی مدد کر دے، ہم کتنا اس کا زندگی بھر احسان مان دے۔ چار آدمی کو کہتے ہیں کہ یار اس نے کوئی نہیں بولتا، یا خالی خالی کسی کی تعریف کیوں کر، خالی خالی تعریف نہیں کر رہا ہے یار، کسی وجہ سے کر رہا ہے، ایسے تھوڑی کوئی تعریف کرتا ہے کوئی کسی کی۔ یہاں کوئی ایسے تعریف کرنے کے لیے بیٹھا کون ہے؟ کوئی کسی کے دو الفاظ سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں کون کس کی تعریف کرتا ہے بھائی؟ ایسے کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ یہاں تو یہ حسد کا بازار گرم ہے، کینہ و بغض کا بازار گرم ہے۔ یا کون کس کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھا ہے؟ وہ تعریف کرتے ہیں تو دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و منصب و شہرت کے لیے کرتے ہیں، ایسے تعریف کرتا کون ہے بھائی؟ تو اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، یار نہیں یار یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس نے میری بیٹی کی شادی کروا دیا، میرے پاس قرضے کا بوجھ تھا، لوگ میری جان کے پیاسے تھے، اس نے کہیں پیچھے سے مدد کیا، میری مدد کی۔ اگر دنیا کے دو کام کو کر کے دے دیتا ہے تو ہم اس کا اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جہنم کے راستے پہ چلنے والوں کو اٹھا کر جنت کے راستے پر چلانا سکھا دے، اس کا احسان نہیں ہمارے اوپر۔ اللہ 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 اللہ، اس سے بڑھ کر احسان کتنا بڑا احسان ہے، اس سے بڑھ کر احسان کیا ہے؟ نماز بے نمازی تھے، ہم کو سکھا کر نمازی بنائے، ہم داڑھی منڈے، ہم کو مدنی پھول دے کر داڑیاں رکھوا دے، ہم لوگ کتنی برائیوں میں اور کتنے گناہوں میں مبتلا ہوں، ہم کو سمجھا کر گناہوں سے باز رکھے۔ بلکہ میں تو دیکھتا ہوں نا مدنی چینل پر بڑے بڑے لوگ بس یہ مدنی چینل مدنی چینل دے کر دعوت اسلامی دے کر امیل سنت نے ہم پر احسان کیا، اور خالی بیٹھے کوئی احسان نہیں، ان کی کوششیں، ان کی مشقتیں، تو مطلب یوں نہیں، یہ نوجوان عقل وقت ہے، یہ آج کل نوجوان کا لوجک مانگتا ہے، لوجک بتاؤ کیوں لوجک؟ ارے بھائی لوجک والا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے، یہ بڑی لوجک مانگنے والے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی نوالا مل جائے تو کوئی نظر مل جائے تو کوئی چادر مل جائے تو کوئی تنکا مل جائے تو کوئی رومال مل جائے تو کوئی امامہ مل جائے تو کوئی کچھ مل جائے، کچھ نہیں تو کوئی نظر ہی مل جائے۔ حق تو یہ سب ہے، یہ ہے لوگ روحانیت کا راگ لاپتے ہیں۔ آپ کو روحانیت چاہیے نا، آؤ میرے ساتھ، آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں، اور جیسا آنا ایسا آ جاؤ۔ روحانیت نہ ملے تو بولنا نا بھائی، اللہ اللہ اللہ، خالی بولنے تو تھوڑی روحانیت دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے، نہ ہوتی تو آپ بھی ابھی مدنی چینل پہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو بھائی مدنی چینل پر؟ آگے پیچھے کیا نہیں آ رہا؟ آپ ہی کے آگے پیچھے کیا نہیں آ رہا ہے؟ جو چیز آگے پیچھے سے بے نیاز کر کے آپ کو روک کر چینل پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کیا بولو گے آپ؟ یہ اسپرچولیٹی، ماشاءاللہ، دیٹ از کالڈ اسپرچل پاور۔ الحمدللہ، یہ تو روحانیت ہے، بزرگوں کی روحانیت ہے، جس نے ہمارے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ روحانیت یہی ہے، نیکی کا یہ تھوڑے کہ بونڈ کھل جائے گا تو روحانیت مل گئی، بانڈ کھل گیا، رات کو سوئے تھے صبح اٹھے تو بانڈ کھل گیا، تو بہت بڑی روحانیت ہے کہ بانڈ کھل گیا ہمارا، پلاٹ نکل گیا، فائل پھنسی ہوئی تھی، جس دن سے یہ ہوا میرا پلاٹ نکل گیا، میرا یہ دور ہو گیا۔ یہ تو دنیا کی چیزیں یوں ختم ہو جائیں گی، یوں بلبلا پانی کا پھاٹ کر کے پھٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، زہد، توبہ کی توفیق۔ میرے آقا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ حق اور حق، انشاءاللہ عز و جل، پیارے حبیب کے صدقے میں کہ اس ماحول میں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ گناہ چھوڑنے چاہیے، اگر ہم نہیں چھوٹتے گناہ کیا کریں؟ نہ چھوڑے جرم چھوٹتے، نہ مارے نفس مرتا ہے، کرے کیا؟ لیکن الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے۔ آپ آؤ تو صحیح نا، میں بولتا رہوں گا تھوڑی پتہ چلے گا، ایک دفعہ پی کے تو دیکھو، ارے نشہ نہ چڑھے تو بولنا نا یار، پیو تو صحیح بھائی، پیو تو صحیح، کوئی کتے ایک گھونٹی پی کے دیکھ لو، مزہ نہ آئے تو بولنا بھائی، ایک گھونٹی پی کے دیکھ لو۔ یہ وہ نہیں ہے جو کڑوا ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو میٹھا ہے۔ اب منہ کا ذائقہ صحیح ہونا چاہیے، بیماری نہیں ہو۔
پھر نہیں بولنا کہ میرے کو مزہ نہیں آیا. ماشاءاللہ. تو پیو تو صحیح. جسے پی نہیں اس کو کیا پتا کہ نشہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تو الحمدللہ اللہ والے تو نظروں سے پلاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ ہے تو بس مدینہ ہے مدینہ ہے. واقعی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. انشاءاللہ مدینے کی محبت میں جھومتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور جھومتے جھومتے مدینے پہنچ کر وہاں پر مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہیں گے. اور تصور میں نہیں انشاءاللہ سر کی آنکھوں سے آقا کے سبز گنبد کو چومتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ مدنی ماحول مدینے کا دیوانہ بناتا ہے. تو یہ بس انگوٹھے چومنے کی بات چلی تو چونکہ یہ نسبت اور صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ عاشق اکبر ہے. ان کی ادا کا ذکر ہوا عشق اور محبت بھری باتیں ہونے لگی ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ یہ راہ عشق ہے کہ اس پر صدیق اکبر چلے اور ہمیں بھی اسی راہ پر چلنا چاہیے. تو یہ میں نے یہ سب کتاب رکھی تھی سب ان کا ذکر ہوا تھا نا شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا. تو چند اشعار میں کا ان کے بھی پڑھ لیں. انہوں نے بڑا تھوڑا زیادہ ہے طویل کلام مگر یہ وہ باپا جس طرز میں پڑھتے ہیں نا اس طرز میں پڑھے نا تو لبیک انشاءاللہ. بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی. امیر سن اس طرز میں پڑھتے تھے. حق مرشد حق مرشد حق مرشد. تو بڑی چند ایک اشعار پڑھے بہت یہ طرز باپا کی بڑی پیاری ہے. بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان میں محبت کی. کھلے ہیں گل بہاروں پر ہے پھلواڑی جراحت کی فضا ہر زخم کے دامن سے وابستہ ہے جنت کی. گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی. کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی. شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو. ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی. زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا. جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و طلعت کی. جدا ہوتی ہے جانے جسم سے جانا سے ملتے ہیں. ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی. اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں. اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہے ساری خلقت کی. ہوا چھڑکاؤ پانی کی جگہ اشک یتیماں سے بجائے فرش آنکھیں بچھ گئی اہل
بصیرت کی سجے ہیں زخم کے پھولوں سے وہ رنگین گلدستے بہارے خوشنمائی پر ہے صدقے روح جنت کی حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی بہاروں پر ہے آجارائشیں گلزار جنت کی. ماشاءاللہ باپا بہت اوپر تک لے کے جاتے ہیں. باپا جان وہی اوپر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.